عزیز دوستو، MTA فیلئر میری ویڈیو پر احمدی حضرات جو کامنٹ کر رہے ہیں یا مجھے ای میلز اور ٹیلی فون کے ذریعے اپنے ویوز بتا رہے ہیں، وہ جماعت کے MTA کی جو آفیشیل رسپانس تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خیالات کہ وہ کیا محسوس کرتے ہیں اور میری ویڈیوز پہ ان کا تبصرہ کیا ہے، اس کا اظہار انہوں نے مختلف انداز سے کیا۔ اس ویڈیو کے بعد MTA فیلئر کے بعد 2-3 روز پہلے میری جرمنی میں ایک صاحب سے فون پر بات ہو رہی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ میں سب سے پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے کہ MTA ایک فیل چینل ہے۔ دوسرا کہنے لگے کہ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے احمدی.org اپنی ویب سائٹ کا نام کیوں رکھا ہے؟ پھر کہنے لگے کہ آپ کا جو چیلنج ہے یہ کسی طور پہ بھی ہمارے خلیفہ صاحب کسی ایرے غیرے کا چیلنج قبول نہیں کرتے۔ کہتے کہ آپ کی ویڈیوز کے اندر آپ نے یہ جو کہا ہے کہ احمدیوں کے قتل جو ہیں وہ کسی ان کے ذاتی جھگڑے یا کسی اور نوعیت کی رنجش کے باعث ہو سکتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ کہنے لگے کہ آپ کو دعا پر یقین نہیں ہے جبکہ بھٹو دعا کے نتیجے میں ہی مرا تھا۔ آخر میں فرمانے لگے کہ میرا یہ کہنا کہ میں جو مرزا مسرور احمد صاحب کو کرٹیسائز کرتا ہوں یا ان کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ وہ خود فالبدی تقریر نہیں کر سکتے اور وہ لکھی ہوئی تقریر صحیح نہیں پڑھ سکتے، تو کہنے لگے اس کے جواب میں صرف یہی کہوں گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پڑھ تھے۔ دوستو، جماعت کے اس طرح کے جوابات کوئی غیر متوقع یا میرے لیے چنبے کی بات نہیں ہے۔ جماعت کا یہ طریق ہے کہ جماعت ہمیشہ الزامی جواب پہلے دیتی ہے، اس کے بعد چاہے وہ راہ فرار اختیار کرے یا جیسا بھی جواب ان سے بن پڑے وہ دیتے ہیں، چاہے اس کی کوئی سینس ہو یا نہ ہو۔ میری بات صرف اتنی ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو ہیں وہ قطعی طور پہ کوئی مسیح موعود نہیں۔ کیوں؟ کہ خدا نے کسی مسیح کا وعدہ نہیں کیا ہوا، قرآن کسی مسیح کا وعدہ نہیں کرتا، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو چاہے کوئی اور ہو۔ قرآن قطعی کسی مسیح کے آنے کا وعدہ نہیں کرتا، قرآن قطعی طور پہ کسی مہدی کا امام کا آنے کا وعدہ نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ میں نے مسرور صاحب کو یہ کہا تھا کہ آپ کا یہ کہنا اور آپ کی جماعت کا یہ کہنا کہ آپ کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، یہ سراسر کذب اور جھوٹ اور دجل ہے۔ آپ کو چند لوگوں نے جو آپ کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، آپ کے تنخواہ دار ہیں، انہوں نے آپ کو اپنا گدی نشین منتخب کیا ہے، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ یہ چیز دلیل کے ساتھ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے، قرآن کی کسی آیت سے، قرآن کے کسی حوالے سے اس چیز کو آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر ہے تو یو آر موسٹ ویلکم، آپ آئیے، اس سے قرآن کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہے اس لیے آپ کبھی سامنے نہیں آئے۔ اب جو احمدی حضرات ہیں یہ اس طرح سے برین واش ہیں کہ انہیں کچھ پتہ نہیں کہ کیا۔ یہ صاحب جو مجھ سے جرمنی سے بات کر رہے تھے یہ فرمانے لگے کہ میں 3-4 سال ہوئے احمدی ہوا ہوں اور میں نے اللہ کے فضل سے بہت احمدی اب تک کر دی ہے،
جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ صرف آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیجیے کہ آپ 3-4 سال پہلے ہوئے ہیں تو یقیناً آپ مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھ کر مرزا صاحب کے بارے میں ریسرچ کر کے تحقیق کر کے تو آپ احمدی ہوئے ہوں گے. ایسے تو نہیں کہ صبح اٹھے تو آپ احمدی ہو گئے. یقیناً جب آپ نے اسلام کو چھوڑا اور احمدیت کو قبول کیا تو آپ نے کوئی تحقیق کوئی مطالعہ کیا ہوگا. کہنے لگے جی بالکل. میں نے کہا آپ نے مرزا صاحب کو کتنا پڑھا ہے؟ کہتے میں نے ساری کتابیں تو نہیں ان کی پڑھی، ان کی 1-2 کتابیں پڑھی. اب 1-2 کتابیں پڑھنے سے وہ مرزا صاحب پر ایمان لے آئے. اوکے ٹھیک ہے جی، آپ نے مرزا صاحب پہ ایمان لایا، احمدیت قبول کر لی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اب مرزا صاحب کیا ہیں؟ جی مرزا صاحب امام مہدی ہیں، مسیح موعود ہیں. میں نے کہا کہ کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ مسیح موعود کا تصور یا مسیح موعود کہ وہ مسیح جس کا وعدہ کیا یہ کس نے کیا اور قرآن میں کہاں ہے؟ یہ کہنے لگے تو کیا یہ سارے مسلمان جو ہیں یہ سارے غلط ہیں؟ کیا آپ نہیں انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ کسی مسیح نے آنا ہے؟ میں نے کہا میں نے سوال آپ سے کیا ہے کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ مرزا صاحب پہ ریسرچ کی، تحقیق کی، آپ نے پڑھا، آپ کو کہاں سے یہ بات ثابت ہوئی؟ کہنے لگے جی سورہ جمعہ میں جو ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جو ابھی نہیں ملے، جو آخرین ہیں وہ آئیں گے، وہ ملیں گے، یہ وہی تو ہے. میں نے کہا میں نے مسیح موعود کی بات کر رہا ہوں. دوستو اسی ضمن میں انہوں نے تو یہ بات کی. آج 31 مارچ ہے. کل رات 30 مارچ کو میں ہیملٹن کے ایک کافی ہاؤس میں چند احمدیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. وہاں پہ بھی احمدی حضرات اسی چیز کے اوپر کہ جی ہم بڑے مخلص، بڑے سچے، بڑے پکے احمدی ہیں. کیا آپ نے مرزا صاحب کو پڑھا؟ نہیں، لیکن ہم انہیں مانتے ہیں. سوال یہ ہے آپ انہیں کیا مانتے ہیں؟ وہ جی پرومسڈ مسایا ہے، مسیح موعود ہیں. یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ جی قرآن حدیث کہتا ہے، سارے مسلمان کہتے ہیں. یقین کر لیجئے کہ رات 9 بجے سے لے کے صبح 1:30 بجے تک وہ لوگ اس چیز پہ بضد رہے کہ جی مسیح موعود کا ذکر جو ہے، اس کا حوالہ جو ہے وہ قرآن ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں وہ تفریق نہیں کر سکے کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ احمدیوں کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسیح موعود اللہ نے جس مسیح کا وعدہ کیا ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے. کہاں ہے؟ تو یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. اچھا ہم پوچھ کے بتا دیں. رات میں نے ان لوگوں کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ قرآن میں کہاں اللہ نے مسیح کا وعدہ کیا ہے اور وہ کون مسیح ہے. دوستو اب یہ بات مرزا مسرور احمد صاحب کے لیے بھی ہے اور ان تمام احمدی حضرات کے لیے بھی قابل غور ہے کہ دیکھیے آپ مرزا غلام احمد شاہ قادیانی کو مسیح موعود مانتے ہیں کہ وہ مسیح جس کا وعدہ. سوال ہے کہ وعدہ کس نے کیا ہے؟ کیا اللہ نے وعدہ کیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے؟ اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے تو قرآن میں یہ کہاں مذکور ہے؟ اور اگر اللہ کے رسول نے یہ وعدہ کیا ہے تو کس مسیح کا کیا ہے؟ کیا وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا وعدہ ہے یا کسی اور کا نام لے کے کہا گیا ہے یا ایک جنرل سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے حضرت نے کہ کوئی بھی ہوگا؟ احمدی حضرات اس پہ غور کیجیے گا. اگر تو قرآن اور حدیث اللہ کا رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ہوگا تو یقیناً آپ سچے ہیں. لیکن اگر قرآن کسی مسیح کا وعدہ نہیں کرتا، اگر حضرت نے کسی عام کا ABC کا وعدہ نہیں کیا ہوا، ایک خاص نام لے کے وعدہ کیا ہوا ہے، تو آپ کے لیے پھر یہ مقام جو ہے قابل غور و فکر ہے. آپ کو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے. اس میں کوئی لڑائی، کوئی ایسا جھگڑا نہیں. آپ غور کیجئے اور اس کے بارے میں سوچئے کہ وہ کس مسیح کا اور کس نے وعدہ کیا ہوا ہے. کیا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی اس میں فٹ بیٹھتے ہیں؟
یہ سوچیے گا، یہ اس پہ غور کیجیے. آپ کا بہت شکریہ.